media. In the planned future, the campus will be then moved to Knowledge City in Dera Rakshchand, located in Phase 7 of Defence. I believe that Punjab Technology University will be a center of excellence that will provide not just an education but transformative technological expertise to its students. It will emerge as the strategic arm of the government of Pakistan to use IT to create innovative and efficient systems leading to sustainable progress for the country, while facilitating its students in making lifelong contributions to their local and global societies. Thank you very much. Now please join me in welcoming the Honourable Chief Minister to come and share his valuable comments on the establishment of the Punjab Technology University. Bismillahirrahmanirrahim. Honourable Minister for Education, Mia Mustafa Shura Rahman, Vice Chancellor, Indian University, Janil Akram, Chairman, Higher Education, Dr. Javed Lawari, Secretary, Higher Education, Punjab, Mr. Ijaz Rahim, and Dr. Umar Saab, Secretary, IIT Punjab. Honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. I will be shifting from the tradition in this wonderful program. I will speak in Urdu because TV channels have asked me to speak in Urdu, so with your permission, I will switch on to my national native language. آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے، اس لیے کہ پاکستان میں پہلی آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میری ایک کمٹمنٹ، میرا ایک اعلان جو الیکشن 2008 میں کانا 9 کے پاس ایک الیکشن کیمپین میں نے کیا تھا، وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائے فضل و کرم سے پورا کیا۔ میں نے اعلان یہ کیا تھا کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا عوام کی خدمت کا، تو جو 8 کلب روڈ اور جو محل نما سرکاری دفتر بنایا گیا تھا پچھلے دور میں، ہم اس کو آئی ٹی یونیورسٹی میں بدل دیں گے۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ سرخ فیتے کی نظر ہو گیا، اور طرح طرح کی تعویلیں اور یعنی ایسے عذر گھڑے گئے کہ عقل حیران اور پریشان ہو جاتی، جناب کہ یہاں بچیاں آئیں گی تو سیکورٹی کا ہیزرڈ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں واقعی ٹیررزم پنجاب میں اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ختم ہو گیا، آج بھی ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ کم سے کم پنجاب میں اس کی شدت بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں بہت کم، اور اس سے زیادہ جناب کہ یہاں پر سرکاری افسر گزریں گے، سیکورٹی کے لوگ آئیں گے، سیاستدان گزریں گے، وزراء گزریں گے، تو بچیوں کے لیے بڑی ان کو تکلیف ہوگی۔ تو بچیوں کو بہت ان کی یقیناً ہمیں حفاظت کرنی ہے، تو ان کے امن میں اور پڑھائی میں خلل پڑے گا، تو اس لیے اس کو نہ بنایا جائے۔ میں نے اس حد تک وعدہ پورا کیا کہ میں آج تک 8 کلب میں نہ گیا، نہ اس بلڈنگ کو میں نے دیکھا، باہر سے دیکھا، گیٹ کے باہر سے، جس طرح بیچارے عام لوگ حضرت ریاض سے عمراء اور اشرافیہ کی جو زیادتی ہے ان کو دیکھتے ہیں غصے کے ساتھ، جس طرح آج کل بجلی کے حوالے سے عوام کے آنکھوں میں غصہ بھرا ہے، بلکہ خون اترا ہے، اور میں ان کے غصے کو اور اس کا ان کے جو انتہائی
پریشانی کے عالم کو میں پوری طرح نہ صرف ان کے ساتھ ہوں بلکہ ان کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً ان کو بہت ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر پنجاب کے عوام کے ساتھ. بات ذرا ہٹ گئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس بنا پر 8 کلب روڈ آئی ٹی یونیورسٹی نہ بن سکا اور میں وہاں پر آج تک نہیں گیا. آدھا وعدہ میں نے اس وقت پورا کر دیا اور باقی ماندہ وعدہ آج پورا ہو چکا کہ اس عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور میں ایک سیپریٹ ٹاور میں سیپریٹ بلاک مختص کر دیا گیا ہے جس کی آج سافٹ اوپننگ ہو چکی اور الحمدللہ اسی سال سپتمبر میں 1000 بچے اور بچیاں یہاں پر آئی ٹی کی تعلیم ماسٹرز کر رہے ہوں گے اور پاکستان کی پہلی یونیورسٹی جو ہے اور وہاں پہ میں نے جو شعر پڑھا اور جو دانشور جب اس سافٹ اوپننگ پہ بھی موجود تھے اور جو یہاں پر وائس چانسلرز اور آئی ٹی ایکسپرٹس، تو انہوں نے فلیگ پہ دیکھا ایک اقبال کا جو کہ ایک دانشور تھا، ایک ویژنری تھا، ایک فلاسفر تھا، ایک بڑا باریک بین شاعر تھا. اس کا شعر وہاں پر فلیگ پر تھا، وہ یہ ہے کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خج سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور یہ عملی مثال ہے آئی ٹی یونیورسٹی اقبال کے اس شعر کی پریکٹیکل تعبیر ہے کہ سنگ و خج سے اگر نئے جہان پیدا ہونے ہوتے تو آج فیصل آباد، حیدرآباد، لاہور، ملتان، صاحباد، چیچاوتی میں لوگ لاٹھیوں اور پتھروں سے دفاتر کو اور محلات کو اور بسوں کو اور گاڑیوں کو وہ آج تباہ نہ کرتے. یہ قومی املاک ہے، یہ قومی پراپرٹی ہے. میں نے 1000 مرتبہ آج پھر ہاتھ جوڑتا ہوں احتجاج کرنے والوں کو، جن کے ساتھ میرا دل بھی ہے، من بھی ہے اور تن بھی اور دماغ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن اس سے میں ان کو اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے قومی ملکیت ہے. دس از پبلک پراپرٹی. کوئی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، کوئی پبلک پراپرٹی، یہ قومی احساس ہے. آپ بھرپور احتجاج کریں. میں آپ کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا جب تک کہ وفاق کی جو چیرہ دستی ہیں، جو ظلم ہے پنجاب کے خلاف اور جو کرپشن جس نے اس ملک کے اندر اندھیرے پورے ملک کو اندھیروں میں لپیٹ لیا، جب تک یہ اجالے نہیں آئیں گے اور سرکولر ڈیٹ کا حل نہیں ہوگا، بجلی چوری کا پیسہ نہیں آئے گا، این آر او کا سوئس بینک سے پیسہ نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے جو لیکیج اور جو کرپشن ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے بجلی کی بھی، اس کا پیسہ نہیں آئے گا، عوام اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے. اس کے لیے میں اور ہماری حکومت ہم پوری طرح پنجاب کے عوام کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ٹی پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی جس کی سافٹ اوپننگ کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے مالی سال میں which will start from July this year، رکھ چال جو کہ رنگ روڈ کے پاس بہت بڑا یعنی سینکڑوں ایکڑ پر پھیلا ہوا حکومت پنجاب کا وہ قطعہ ہے، لینڈ ہے، جس کو ہم نے نالج سٹی ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. یہ اس کا کیمپس، نیا کیمپس الٹیمیٹلی وہاں بنے گا اور یہ پاکستان کی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں to begin with this will be inshallah one of the best I think teaching center campus in South Asia under the great leadership of Dr. Umar Sahib and of course Punjab government. اس کے لیے اس بجٹ میں فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں اور سپٹمبر میں جب کیمپس یہاں سٹارٹ ہوگا 1000 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں گی ماسٹرز کے لیے اور 500 ان 1000 یعنی 50% کی تعلیم کا انتظام پیف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کرے گی، جس کے پاس 10 ارب روپے کی خطیر رقم موجود ہے
اور اس وقت وہ پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو جو کہ انتہائی ذہین اور فتین ہیں لیکن انتہائی غربت اور غربت زدہ حالات سے وہ آئے ہیں، ان کو 35,000 بچوں اور بچیوں کو آلریڈی یہ ادارہ فنڈ کر رہا ہے 1 ارب روپے کی سالانہ انکم سے. اور یہاں پر جو پنجاب جو ٹیکنالوجی یونیورسٹی یہاں پر 50% بچوں کو فری ایجوکیشن یہاں پر مہیا کرے گا. اور پر جب الٹیمیٹلی کیمپس رق 4 میں بنے گا اس کے فنڈز اس سال کے اگلے سال کے بجٹ میں ہم مختص کریں گے، اس کی بلڈنگ بھی بننا شروع ہو جائے گی. تو الٹیمیٹلی the new campus will house at least 6,000 students, both boys and girls, the best faculty heads, best facilities, best auditoriums, and of course research centers and so on and so forth. میں سمجھتا ہوں جس طرح ڈاکٹر عمر صاحب نے کہا کہ MIT جو امریکہ کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے، IIT جو ہندوستان کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے، مٹو جو مڈل ایسٹ جو ٹیکنیکل یونیورسٹی انقرہ میں ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے ان کی. اور مٹو جو ہے دنیا کی جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور اس کے ساتھ انقرہ میں ترکی کی حکومت نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ہمارا ان سے اشتراک کرایا ہے. اور جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ MIT کا جو بجٹ ہے وہ دنیا کے کسی ایسے ملک کا بجٹ ہو سکتا ہے، ان کی جو انکم ہے جو کہ 9واں 10واں ملک ہو سکتا ہے. اندازہ کیجیے آپ. اور ہم یہاں پر بجلی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور ہماری شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTU پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی ایک اور چراغ ہے جو ان اندھیروں کو ختم کرے گا اور روشنیوں کو آگے لے کے بڑھے گا. اس کے لیے جو نظام جو ہے حکومت پنجاب will provide land and will also build the campus with all ancillary facilities inshallah, but it will be run totally independently. It will be a very autonomous body like any grammar school in this country or the best institution in this country. Government of Punjab will have nothing to do with this. Entire administrative and curricula and other problems and matters and subjects will be decided by the management of this university, and Government of Punjab will only facilitate and act as a catalyst, nothing more and nothing less. This is the model of today's world. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTU جو ہے یہ ایک دن مٹو جو MIT کا مقابلہ کر سکے گی. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب ہمارے جو چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کے، انہوں نے مجھے ابھی یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر یہاں سے جب PhD کے جب اسکالرز آئیں گے پوسٹ جب جو اپنے ماسٹرز کر کے PhD کے کریں گے اسکالرز، تو دے ول آلسو be able to finance the educational expenses of PhD scholars of Punjab Technical University. آج کی بس آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ PIF کی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا جو کرائٹیریا ہے اٹ از دا نیڈ بلائنڈ. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے یا حاصل پور کا ہے یا راجن پور کا ہے یا لاہور کا ہے یا بچی ہے یا بچہ ہے. اگر وہ قابل ہے PIF کا کرائٹیریا پورا کرتا ہے یا کرتی ہے اس کو PIF دیتی ہے اسٹائپنڈ. اور وہ یقین کیجیے گا ابھی ان کا انشاءاللہ ایک اجتماع ہوگا، آپ دیکھیں گے کوئی چائے بیچنے والے ایک غیور باپ کی بیٹی ہے، کوئی تانگا بان کا بیٹا ہے، کوئی ایک گریڈ 4 کا جو پیون ہے اس کی بیٹی ہے، کوئی یتیم ہے، یعنی جن کی زندگی اندھیری ہو چکی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں تھا، رکھنے والا نہیں.